بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا سبق قے کے متعلق ہے۔ قے کے متعلق سوال ہوا کہ قے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ قے میں دو طرح کی صورتیں ہیں۔ ایک قے کی صورت یہ ہے کہ قے خود بخود آئے، جس میں روزے دار کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ایسی قے وضو تو توڑتی ہے اگر منہ بھر کر ہو، لیکن روزہ نہیں توڑتی۔ دوسری قے وہ ہے جو روزے دار کے عمل دخل سے ہو، جس کو مستقے کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر کر ہوئی تو پھر اس سے صرف وضو ہی نہیں بلکہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ من ذرا قے وہو صائم، جس کو قے آئی اس حال میں کہ وہ روزے سے تھا، تو فلیس علیہ قضاء، اس شخص پر قضا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں خود بخود قے آ گئی تو اس پر قضا نہیں ہے۔ ہاں، وہ شخص کہ جو جان بوجھ کر قے کرے، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ، جو جان بوجھ کر قے کرے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا کرے، یعنی اس روزے کو لوٹائے جس میں اس نے یہ قے کی ہے۔ اب اس پر ایک اور ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب جان بوجھ کر بندے نے روزہ توڑا ہے، قے کی ہے، تو پھر اس پر کفارہ کیوں نہیں لازم آتا، صرف قضا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ حدیث مبارکہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ وہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں قضا کا ذکر ہے، کفارہ کا نہیں۔ قیاس تو یہ تھا، یا قیاس یہ چاہتا تھا کہ قضا بھی اس پر لازم نہ ہو، کیونکہ روزہ میں فساد اس چیز سے آتا ہے جو خارج سے جسم کے اندر داخل ہو، اور جو اندر سے باہر آئے اس سے قضا کفارہ نہیں ہوتا، یعنی اندر سے باہر آنے والی چیز قضا یا کفارہ لازم نہیں کرتی۔ مگر کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس کی نص آ گئی ہے کہ ایسا عمل کہ جس میں روزہ دار خود اپنی شرارت سے اپنے روزے کو خراب کرے، اتنا عظیم روزہ جس کی عظمت رب تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمائی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی عظمت بیان فرمائی، تو اس روزے کا مذاق اڑایا گیا کہ خود جان بوجھ کر قے کی۔ جب جان بوجھ کر قے کی تو اس پر اس شرارت کی وجہ سے قضا لازم آ گئی۔ لہذا ہم نے حدیث مبارکہ سے یہ سیکھا ہے کہ یہ روزے کو توڑنے والا کام ہے، اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے حق میں ہم نے قضا مان لی، اور کفارے کے حق میں ہم نے بات نہیں مانی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں کفارہ نہیں آیا۔ یہاں پر اصل قیاس عدم فساد کا قائم ہونا ہے، لہذا کفارہ نہیں۔ اگر قضا بندے نے کر دی تو اس سے اس کا یہ جو گناہ ہے کہ اس نے خود روزے کی توہین کی،
تو یہ اس کا نعمل بدل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے قصدن قے کی ہے مگر وہ قے منہ بھر کر نہیں ہے، تھوڑی ہے، تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر قضا ہے کہ جو خود قے کرے اور منہ بھر کر بھی نہ ہو تو پھر اس پر قضا ہے، مگر امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قضا نہیں ہے، اور یہی قول مختار اور صحیح ہے کہ اس مستقے پر قضا کا حکم لازم ہوگا کہ جو منہ بھر کر ہو تو پھر وہ قے کے حکم میں ہوگی، اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف جب حدیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر قے جان بوجھ کر کی تو ہر حال میں قضا لازم ہے، چاہے منہ بھر کر ہو یا کم ہو۔ کیوں کہ حدیث مبارکہ میں منہ بھر کر یا تھوڑی ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، حدیث مبارکہ مطلق ہے، لہذا جس نے جان بوجھ کر قے کی، مطلق قے کی، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا لازم آئے گی۔ اور دوسری بات کہ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب تک منہ بھر کر قے نہ آئے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ رہی حدیث مبارکہ کی بات تو بے شک وہ قے کے بارے میں تو ضرور ہے، مگر قے وہی ہے جو اندر سے باہر خارج میں آئے، اور حکم خارج میں وہ قے کا حکم رکھے، یعنی منہ بھر کر آئے تو تب حکم خارج میں وہ قے ہوگی۔ اور پھر قے منہ بھر کر وہ جس کے روکنے پر انسان کو قدرت نہ ہو، وہ اتنے زور کی آئے کہ آدمی روک نہ سکے، لہذا قے وہی ہے جو منہ بھر کر ہو، قلیل مقدار میں کچھ پانی باہر آیا، ڈکار آیا، اس سے کھانے کے کچھ ذرات منہ میں آ گئے تو اس کو قے نہیں کہتے، اور نہ ہی اس معمولی پانی اوپر چڑھنے اور ڈکار کے ساتھ کھانے کے ذرات منہ میں آ جانے سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہی مختار قول ہے، اسی کو ہدایہ شریف والوں نے شامی شریف میں اور فتح القدیر کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب سوال اس پر یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر قے کی اور وہ قے لوٹ کر اندر چلی گئی، اس میں سے کچھ گئی یا زیادہ گئی، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر منہ بھر کر قے ہے تو لوٹنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، قے کرتے ہی بالاجماع روزہ ٹوٹ گیا۔ اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ قے منہ بھر کر ہو اور پیچھے نہ بھی لوٹائی جائے تو جو ہی قے باہر آئے گی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور لوٹانے نہ لوٹانے کا اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، بہرحال اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تھوڑی قے ہوئی، منہ بھر کر نہیں تھی اور خود لوٹا دی، اس قلیل قے کو جسے خود لوٹایا گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک روزہ فاسد ہو گیا، جو تھوڑی قے اس نے جان بوجھ کر کیا اس سے روزہ فاسد ہو گیا،
اور امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فاسد نہیں ہوا، کیونکہ وہ تھوڑی ہے، اصح قول یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔